नाजरीन आदाब। ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि मोहब्बत, शुक्र और इंसानियत का पैगाम है। आप देख रहे हैं पैगाम ईद, जहां हम बात करेंगे ईद के पैगाम के ताल्लुक से, इसकी रूहानियत के ताल्लुक से। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पूरे महीने की इबादत, सब्र और क़ुरबानी के बाद खुशी को बांटना भी एक इबादत है। पैगाम ईद हमें सिखाता है कि दिलों की दूरियां ख़त्म करें, नफ़रत को मिटाकर प्यार और भाईचारे को फ़रोग़ दें। आइए इस ईद पर हम सिर्फ नए कपड़े ना पहने बल्कि अपने दिल को भी साफ़ करें और हर ज़रूरतमंद तक खुशी का पैगाम पहुंचाएं। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हम ईद उल फित्र की रूहानियत, अहमियत और पैगाम पर बात करेंगे अपने ख़ास मेहमान के साथ। हमारे साथ आज मौजूद है अज़रा पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स की डायरेक्टर और अंकुरा हॉस्पिटल्स की सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर फ़ायज़ा वलीउल्लाह साहिबा, जो एजुकेशनिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है और ख़वातीन की हेल्थ के रिलेटेड कई इश्यूज़ का ख्याल रखती हैं। मैम, बहुत बहुत इस्तक़बाल है आपका हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत मशकूर हूँ मुंसिर टीवी के और ये प्रोग्राम का इन्होंने इंतख़ाब किया। आप सबको ईद की बहुत मुबारकबादी, खैर मुबारक आप सबको। कुल्लु आम अंतु बिखैर। माशाल्लाह, बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट है ये हमारी। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि आज ईद का मौका है और दुनिया भर में ये त्यौहार मनाया जा रहा है खुशी के साथ, और बहुत ही रूहानियत तरीक़े से लोग नमाज़ पढ़ते हैं और साथ ही साथ खुशियाँ बटोरते हैं, खुशियाँ बांटते भी हैं। तो सबसे पहले हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ईद के पैगाम की बात करें तो आपके मायने में ईद क्या है? देखिए, एक महीना एक मज़दूर समझिए, एक ग़ुलाम समझिए, मेहनत करता है मुस्तक़िल, उसकी जो है फ़िज़िकल मेहनत है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल मेहनत है, और ये तमाम उसके जो है ना रोज़े, इबादतें और उसके अस्कार, ये तमाम जो है ना आपकी ज़कात, चैरिटी, ये सारों का जो कल्मिनेशन जो होता है, जो एंड पॉइंट होता है, ये होती है ईद का दिन। तो आप जैसे महीना तमाम आप मेहनत करते हैं, उसको जो आप उसकी जज़ा आपने जो उठाना है, जो एक दूसरे को जो है माफ़ करके, जो अपने नाइतफ़ाक़ियों को दूर करके आप जब एक होते हैं, जब इकट्ठा होते हैं, ईद पे जब मुलाकात करते हैं, तो एक अलग सी एक रूहानी, एक नई स्टार्ट आप उसको समझ सकते हैं। जी बेशक, बिल्कुल सही कहा है आपने। अब यहाँ पे ईद के दिन जो हम गले मिलते हैं, इसका क्या मायने हैं, उस बारे में हमें कुछ आप बताइए। जैसे एक बहुत मशहूर शेर है अल्लामा इक़बाल का, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और फयाज़, ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदे नवाज़। तो ये एक बहुत अहम हमारे इस्लाम का, हमारे रिलीजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना, सबकी जो बराबरी है, जो हर किसी की जो है ना इक्वालिटी है, उसको एक लाइन में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समराइज़ किया। और वो चीज़ जो है ना, मैं कहूँगी कि ईद के दिन हर कोई एक साथ में खड़े होकर जो है ना नमाज़ पढ़ता है। जैसे जुम्मे की नमाज़ है, वैसे ईद की नमाज़ आप ईदगाह में देखिए, मसाजिद में देखिए, एवरीबडी इज़ इक्वल। और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी जो था कि किसी एक कौम पे दूसरी कौम की जो है ना सुपीरियरिटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे रिलीजन में। और जो ईद के गले मिलने का जो आपने सवाल पूछा हफ्सा, मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह आपके नाइतफ़ाक़ियाँ, आपके नाराज़गियाँ दूर करके आप अपनों से, परायों से, सबसे आप जब गले मिलते हैं, मैं उसको एक ऐसा एस्पेक्ट बताऊँगी कि मेडिकल फैक्ट ये है कि एक हार्मोन होता है ब्रेन का जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो उस हार्मोन के रिलीज़ होने में हग करना, जैसे गले मिलना, बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, उससे वो रिलीज़ होता है। जैसे आप देखिए कि ना न्यूबॉर्न बेबीज़ को हॉस्पिटल में नर्सेस को, मिडवाइफ्स का इंकरेज किया जाता है कि माँ को और बेबी को फ़ौरन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी स्किन टू स्किन दें। जो है बॉन्डिंग होती है, उसे हग करने से बॉन्डिंग होती है माँ की बच्चे से, और उस वजह से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ होता है, और उस तरफ से जो है ना बॉन्डिंग होती है माँ की बेबी से, और जो है ब्लड प्रेशर्स लोअर होते हैं, एंग्जाइटी एंड इमोशंस जो है इम्प्रूव होते हैं, और एंग्जाइटी दूर होती है। तो ये हार्मोन हम सब में होता है। अब जब आप किसी से गले लगते हैं तो ये एक हार्मोन है जो एक पॉजिटिव आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, एक अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करता है कि आपके तमाम एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, आपके इमोशंस को इम्प्रूव करता है, नेगेटिविटी रिड्यूस करता है, और आपके ब्लड प्रेशर इम्प्रूव करता है। तो कितनी अच्छी सी बात है ना। आप घुमा फिरा के देखिए, 1400 साल के बाद आपको साइंस का हिला देना पड़ रहा है, जो हम सबको जो है ना
1400 سال پہلی جو یہ معلومات تھیں الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. یعنی کہ جو گلے ملنے کا ہمارا پرانا رواج ہے وہ نہ ہی صرف ایک پریکٹس ہے بلکہ یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے ایک بانڈ کریٹ کرنے کا طریقہ ہے, جہاں پر ہم جب گلے ملتے ہیں عید کے دن تو ایک بہت ہی پیار بھرا ایک بانڈ کنیکٹ کرتے ہیں ہم ہمارے آگے والے سے. تو یہ ایک بہت ہی شاید اچھی پریکٹس ہے ہمارے اسلام میں, جہاں پر روحانیت سے جو اسپریچول کنیکشن ہم بناتے ہیں انسانوں سے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم انسانیت کی اگر بات کریں تو جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں عید کے دن جب آپ کے دروازے پر کھٹکا مارتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سرو کیسے کرنا چاہیے, آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی دیکھیے, یو شوڈ ریئلی ہیو اوپن ڈورس. آپ کوئی بھی آ سکتا ہے الحمدللہ. آپ پکوان نہیں کر سک رہے ہیں, کوئی جو ہے آپ کی مجبوری ہے تو کچھ رکھیں اپنے گھر میں ان کے لیے. اور زکوٰۃ جو جس طریقے سے آپ کے ویلتھ کی اصلاح کرتا ہے, زکوٰۃ آپ کو جو ہے آپ کی دولت کی اصلاح کرتا ہے. زکوٰۃ آپ کو خود جذبہ ہے, جو دینے کا جو جذبہ ہے اس کو امپروو کرتا ہے. یہ تو آپ بہترین مہینہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں آپ اپنی زکوٰۃ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دیں. اور عید کے دن یہ ہے کہ عید کی صبح کی فجر نہ مس کریں. میں کہوں گی کہ آپ جماعت سے جو ہے نا آپ فجر کریں, اور جو کر سکتے ہیں ساری مہینے کی محنت اور عبادت اور آپ اس کو جزا کی جو آپ کی رات ہوتی ہے وہ نہ مس کریں. کئی گھروں میں بچے سو جاتے ہیں, بڑے سو جاتے ہیں, صرف عید کی نماز کے لیے دوڑتے ہیں, یہ نہیں. اور اس کے بعد آپ ملنا ملانے کا تو طور اور رواج تو ہمارے پاس ہے, لیکن جو بھی آئے دروازے پہ جسٹ میک شیور دیٹ یو ہیو تھنگس فار دیم ان پلینٹی. ہر گھر میں ویسے ماشاءاللہ عید کے دن پکوان ہو ہی جاتا ہے الحمدللہ, لیکن تھوڑی سی چیزیں آپ ضرور کیپ یور ڈورز اوپن اینڈ کیپ یور ہارٹس اوپن. یہ میں کہوں گی, یہ میسیج رہے گا میرا. اب یہاں پہ اگر ہم بچوں کی ایکسائٹمنٹ کی بات کریں تو جیسے ہی عید آتی ہے بچے سب سے پہلے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اپنے گرینڈ پیرنٹس سے ملاقات کرنے کے لیے. تو آپ کا کوئی ایسا پرسنل ایکسپیرینس جو آپ اپنے زمانے میں عید آتے ہی ایکسپیرینس کرتے تھے, آپ کا اسپیشل کنیکشن آپ کے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ کیسا تھا, اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی ضرور. دیکھیے, تو ہر بچہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹس سے. پیرنٹس ان کو بہت ڈسپلن کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے جو ہے نا ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ زیادہ ہوتی ہے, لیکن جہاں گرینڈ پیرنٹس کی بات آتی ہے تو اٹس لائک این اوپن ہاؤس. ان کو تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب میں زیادہ بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس جانے. بہت لمبا وقفہ ہم لوگ برطانیہ میں تھے تو اس وجہ سے ہماری عید وغیرہ وہاں گزرتی تھی, اور بچے جو ہے نا جب بہت چھوٹے تھے تو وہ یہ ایکسائٹمنٹ انہوں نے مس کیا. لیکن اب الحمدللہ دونوں سیٹ آف گرینڈ پیرنٹس کو ماشاءاللہ جو ہے نا وزٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا جو ہے نا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ٹو بی ایبل ٹو وزٹ یور پیرنٹس ہوم اینڈ یور ان لاز ہوم, اینڈ ان کی جو ایکسائٹمنٹ بچوں کی ہوتی ہے. اینڈ اگین دا فیکٹ کہ نا جو ہے آپ کو بچوں کو بھی یہ بڑوں کی ادب, بڑوں کا احترام, ملنا, ان کی فکر کرنا, ان کے لیے جو ہے نا کچھ کر کے لے کے جانا, یعنی جیسے ان کے لیے کچھ بچوں نے کچھ خریداری کی ہو یا کچھ ان کے لیے جو ہے نا گفٹس لیے ہوں, یہ بہت دینے لینے کی بھی جو ہے نا چھوٹی سی گفٹس دینے کی بھی ایک سنت جو ہے نا بانڈنگ امپروو کرتا ہے. تو رمضان اور عید وہی ایک موقع ہے اور بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں وہ, اور کیونکہ ان کے پیار محبت شفقت جو ان کو ملتی ہے اپنے گھر کے سب میں ایلڈر سے, تو وہ الگ ہی ان کا جو ہے نا ماشاءاللہ خوشی الگ رہتی ہے, دگنی رہتی ہے ان کی خوشی. جی بے شک, بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. اب یہاں پہ آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں جہاں پر لوگ بہت زیادہ کام کو لے کر سیریس ہیں, اپنی پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ بزی ہے, تو عید ایک ایسا موقع ہے جہاں پر تھوڑے لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی جو آؤٹ آف ملک رہتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں, تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اپنی فیملی سے ملاقات کرنا اور ان کے ساتھ مل کر عید سیلیبریٹ کرنا. تو واٹس ایپ کے ذریعے یا ویڈیو کالز کے ذریعے وہ عید مناتے ہیں. تو ابھی کے زمانے میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ تو ایک ٹرینڈ فالو ہی ہو رہا ہے جہاں پہ لوگ واٹس ایپ پہ اپنوں کو ٹیکسٹ کر کے عید مل لیتے ہیں rather than just going and physically meeting them. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی بہت افسوس کی بات ہے کہ یہیں پر آپ ہیں, یہاں پہ انڈین سب کانٹیننٹ میں تو پبلک ہالیڈے ہوتی ہے عید کی ماشاءاللہ. ہم لوگ بلیسڈ ہیں کہ ہم جو اس طریقے سے عید اپنی ایک ہالیڈے کے ذریعے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ
US ہو, UK ہو یا پھر آسٹریلیا ہو, بہت مشکل سے آپ کو جو ہے نا, اگر عید ویکینڈ پہ آ گئی تو پھر ہماری عید ہی ہو گئی, ادروائز تو یو وڈ ہیو ہیڈ ٹو گو ٹو یور ورک انلیس آپ اپنے آپ لیو لگائیں اور کچھ اپنی پرسنل لیو یوز کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی ایسی اسپیشلٹی ہے جس میں آپ کے روسٹر آپ کا ایسا ہے کہ اٹس اے فکس روسٹر, تو آپ کو لیو بھی نہیں مل سکتی, تو یو آر بلیسڈ ٹو بی ہیئر ان انڈیا کہ آپ کو ایک پبلک ہالیڈے ہوتی ہے اور آپ ایک اپنوں سے ملنے کے ایک آپ کا ڈیزگنیٹڈ ٹائم ہے, یہ آپ کا دن ہے, یہ آپ کی فیملی کا دن ہے, آپ کے رشتہ داروں کا, آپ کے دوست احباب کا دن ہے. اس کو نہ جو ہے نا واٹس ایپ مجبوری ہے, وہ جہاں آپ باہر رہتے ہوں, غیر ممالک میں رہتے ہیں, آپ کو اپنوں سے کنیکٹ ہونا ہے تو وہ مجبوری میں آپ ویڈیو کال کر لیتے ہیں. یہاں رہتے ہوئے تو نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ وہ مناسب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہم لوگ یہاں رہتے ہوئے بھی, بیکاز آئی ایم این ایمرجنسی فزیشین, تو کبھی کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, لیکن وہ ہے کہ ایون دا پیشنٹس فیملیز انڈرسٹینڈ کہ میں اپنی عید کے دن میں اپنا وقت نکال کے میں ان کو اٹینڈ کرنے آئی ہوں, اف اٹ از این ایمرجنسی, تو دے ریسپیکٹ دیٹ اینڈ دے اپریشیٹ دیٹ. تو یس آف کورس آئی وڈ یوز دا ڈے ایز اے ہالیڈے اینڈ آئی وڈ وانٹ ٹو ہیو اے فیملی ٹائم. لیکن کبھی کبھی ہم جیسے جو ایمرجنسی میڈیسن والے جو فزیشینس ہوتے ہیں ان کو کچھ اٹینڈ کرنا پڑتا ہے, لیکن الحمدللہ ایسے وقت جو دعائیں جو ملتی ہیں, الحمدللہ جو فیڈ بیک ملتا ہے فیملی سے, دیٹ از آلسو ویری سارٹ آف اوور ویلمنگ اینڈ ہارٹ وارمنگ. ویل, ڈاکٹر فائزہ ولی اللہ میم سے بات چیت جاری رہے گی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم بہت جلد لوٹیں گے. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام عید, جہاں ہم آج ہمارے مہمان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فائزہ ولی اللہ میم سے. تو آئیے چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میم اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ایک ڈسپلن سکھاتا ہے انسان کو, ایک اسکیڈیولنگ سکھاتا ہے اپنی لائف میں. تو رمضان سے ہٹ کے جو 11 مہینے ہوتے ہیں, اس اسکیڈیولنگ اینڈ ڈسپلن کو لوگ کیسے آگے کیری فارورڈ کر سکتے ہیں, اس بارے میں ہمیں کچھ آپ بتائیے. یہ بہت اچھا سوال کیا ہے حفصہ آپ نے. یہ کہوں گی میں کہ اف یو ویئر ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ, جو بھی آپ کو ہیبٹ ڈیولپ کرنا ہے اس کو منیمم دن لگتے ہیں 21 days, تو وہ ایک میڈیکل فیکٹ ہے. تو میرے خیال میں جس طریقے سے ماشاءاللہ ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا گیا ہے, ہدیہ جو ہمارا اتنا خوبصورت سا ایک ہدیہ ہے, اٹ از ٹو ریبوٹ یور سسٹم. آپ کے اچھے ہیبٹس ڈیولپ کرنا, آپ کا ٹائم مینجمنٹ کرنا, آپ کو جو ہے نا پروڈکٹیوٹی آپ کی امپروو کرنا ہے, آپ جو ہے نا ایک اچھی عادت, یعنی ٹائم اسکیڈیول کس طریقے سے صبح سے لے کے آپ رات تک ماشاءاللہ یو آر ایبل ٹو فٹ ان سو مینی تھنگس. آپ کی عبادت ہے, جن لوگوں کو پڑھنا ہے وہ پڑھائی بھی ہو رہی ہے, جو لوگ جاب پہ جا رہے ہیں ان کا بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ آپ کی عبادت میں اتنی زیادہ جو ہے نا آپ وقت نکال سک رہے ہیں, بہت امیزنگ چیز ہے. تو میں کہوں گی کہ یہ ایک انسان کے سسٹم کو ریبوٹ کرنے کے لیے آتا ہے, انسان کے ہیبٹس کو امپروو کرنے کے لیے آتا ہے رمضان شریف کا مہینہ. تو اس کے گڈ ہیبٹس جو ہے نا آپ جو ڈیولپ کر چکے ہیں, سڈنلی آپ عید کے دن شوال سے آپ پلیز اسے چھوڑ نہ دیں. میں کہوں گی کہ اس کو کنٹینیو کریں, اور ہوپ دس کنٹینیوز اوور دا ریسٹ آف دا 11 months ایز ویل. بہت امپورٹنٹ جو ہے نا آپ کے لیے, آپ کی ہیلتھ کے لیے ہے یہ. جی بے شک. اب یہاں پہ کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپارٹ فرام رمضان جو نارمل 11 months ہوتے ہیں, وہاں پر منڈے یا تھرسڈے کے دن روزہ رکھتے ہیں. ایسا مانتے ہیں کہ منڈے یا تھرسڈے روزہ رکھنے سے زندگی میں برکت ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے کا آپ ایک سائنٹیفک ریزن بتائیے کہ اگر ہم نارمل ڈیز میں بھی فاسٹنگ کریں تو اس کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے اگر ہم سائنٹیفک وے میں دیکھیں تو. جی تھینک یو حفصہ فار دا کویشچن. یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیا ہیلتھ کا جو ہے نا امپروومنٹ کا ایک فیکٹ ڈیولپ ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. اب آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ ناشتہ نہیں کر رہے ہیں, کئی لوگ دوپہر کا بھی اسکپ کر رہے ہیں, اینڈ دیر از اے پرٹیکولر ٹائم ان دا ڈے جو وہ جب ایک میل کھا رہے ہیں. آپ انسولن ریزسٹنس ایک باڈی میں جو ایک چیز ہوتی ہے جو ڈیولپ ہوتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, جسے گلوکوز اور فیٹ کو جو ہے نا میٹابلائز کرنے اور برن کرنے, تو اس کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ایک بہت اچھی چیز ہے. اب یہ تو ہو گیا آپ کا سائنٹیفک فیکٹ. اگر آپ جو ہے روحانیت اور آپ ریلیجیس فیکٹ دیکھیں گے تو آپ کو کہا گیا تھا آلموسٹ 1400 years ago کہ ایک سنت ہے منڈے تھرسڈے کی فاسٹ, اور جو ہے نا مہینے کے جو ہے آپ کے 3 دن ہوتے ہیں 13, 14, 15 days جو ہے نا آف دا منتھ, یہ فاسٹنگ آپ کو پرسکرائب کی گئی تھی لانگ ٹائم اگو, اور اس سے آپ کا
हैबिट्स टू फास्ट कंटिन्यू रहते हैं। दूसरी चीज़ आपके जो है हम लोग जो बताते हैं कि दिन में एक ही मील खाइए, आप कुछ दिन एक्सरसाइज करिए और आपके जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा, आपके ब्लड प्रेशर और आपके शुगर्स ब्लड शुगर्स इंप्रूव होंगे। ये तमाम चीज़ें आप देखिए, यू कैन कंबाइन इट स्पिरिचुअली एज वेल, रिलीजियसली एज वेल बाय डूइंग योर सुन्ना फास्ट विच आर जो हम बहुत ज़माने से करते आते हैं। तो आप उसको बेनिफिट्स आप रूहानी और स्पिरिचुअल भी ले लें, तो यू डू अ प्रॉपर फास्ट। आप आपके जो है मंडे थर्सडे के फास्ट कर लें और आपके जो है ना 13, 14, 15 वाले डेज़ के फास्ट कर लें, तो यू हैव एक्चुअली गेन सवाब एज वेल बाय डूइंग दिस। तो जी बेशक। अब यहाँ पे ये भी हम देखते हैं कि लोगों के दिलों के जो गिले शिकवे होते हैं, या ऐसा मान लीजिए कि लड़ाई झगड़े की वजह से बातचीत नहीं हो रही है, तो ईद के ज़रिए मेल मिलाप जो होता है उसके थ्रू हम कैसे अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, उस बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ईद का दिन मैं कहूँगी कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर। आप अपने तमाम पुराने गिले शिकवे गुनाहें अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से अगर आपने माफ़ी चाह ली है और रमज़ान में आप एक नए इंसान बने हैं, तो आपके दिल में कोई गिला शिकवा नहीं बाकी रहना चाहिए। और ईद का दिन है, इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल आप एक मामले पुरानी क्लोज़ करके नए मामले जो शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर जो नया सफ़ जो आप शुरू कर रहे हैं, उससे आप पीस, सलामती, भाईचारगी और जो है ना इत्तेहाद से आप जो है स्टार्ट करें कि पीस बिगिन्स एट होम। आप घर में आप ये बच्चों को भी और अपनी फैमिली को भी यही तालीम दें कि गिले शिकवे बुक्स कीना ना रखें, और आप अपनी इमीडिएट फैमिली हैं, फिर अपने आपकी कम्युनिटी है। आप जब आप एक इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, एक भी बंदा अगर इम्प्रूवमेंट लाता है फैमिली से, फिर इट इज़ अ कैस्केड, इट इज़ अ डोमिनो इफेक्ट। तो एक दूसरे को अच्छाई की तरफ बुलाइए, एक दूसरे को अच्छाई का, सलामती का, भाईचारगी का पैगाम दीजिए और गिले शिकवे दूर करिए और ग़ीबत से बचिए, कीना बुक्स से बचिए। तो बहुत इमोशनली भी, साइंटिफिकली भी आप देखिए, ये नेगेटिव इमोशंस है, ये आपको दे ब्रिंग यू डाउन, दे वेयर यू डाउन। और आपको कई लोग जो है ना डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन का एक सोर्स होता है। क्या सोर्स है वो है कि कोई डोमेस्टिक फाइट है, कोई फैमिली में फ्यूड है, ये तमाम चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप दूर करके, नाराज़गियाँ दूर करके ईद का दिन आप एक नई बिगिनिंग ज़रूर करिएगा। हमारे इस्लाम में हम छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्र अदा करना है, ये सिखाया जाता है हमें। तो स्पेशली ईद के दिन हम कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र कर सकते हैं, उस बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत बड़ी एक नेमत है रमज़ान आप पे गुज़रना, अल्हम्दुलिल्लाह आप रोज़े रह सकना बहुत बड़ी एक जो है ना अल्लाह का फ़ज़ल है आप पे, अगर आप रोज़े रह चुके। क्योंकि कुछ लोगों में, कुछ फैमिलीज़ में अब कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनकी हेल्थ ऐसी हो गई कि दे आर नॉट एबल टू फास्ट। तो आपका शुक्र का मुकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके रोज़े हुए हैं, आपका शुक्र का मुकाम है कि आपकी कुरान की तिलावत हुई है, आपके घर में अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल हुआ है। एक बहुत बड़ा शुक्र का जो है ना मुकाम है, क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे वालिदैन, हमारी फैमिलीज़ एक स्पिरिचुअल लर्निंग एंड टीचिंग के पीछे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहे अलॉन्ग विद एकेडमिक्स। तो ये अब हम ब्लेस्ड हैं। अब आप गांव देहात में देखिए, कुछ सबर्ब्स में देखिए, उन लोगों को नमाज भी नहीं आती, उन लोगों को रोज़ों का शऊर भी नहीं है। तो इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग, नाम के मुसलमान कुछ लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको वो शऊर है। और मैं ये पैगाम पहुंचाऊंगी कि अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक स्टाफ है, जो आपके जान पहचान वालों में कोई लोग हैं जिनको जो है ना नमाज, रोज़े और ये उसका जो है ना शऊर नहीं है, तो ज़रूर इट इज़ योर जॉब कि आप ज़रूर उन पे जो है ना थोड़ी सी एफ़र्ट लगाएं, अपने दिन का हो या हफ्ते का थोड़ा सा टाइम दे कि उनकी इस्लाह हो, कि जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजारी का मुकाम है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स। तो ज़रूर कोशिश करें कि दूसरों को भी ये इम्प्रूव करें अपनी। जी बेशक, बिल्कुल सही बात कहा है आपने कि कई सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं या हेल्थ की वजह से रोज़े नहीं रख पाते हैं। बट जो आपके कहने हैं माशाल्लाह से, ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात थी कि हम कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी हम शुक्र अदा कर सकते हैं कि इस साल ये ईद हमें नवाजी गई अल्लाह से, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है कि कब किसकी ज़िंदगी पे क्या हो जाए। तो इस बात का शुक्र अदा हम इस ईद करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि हम 2026 की ईद के मौके पर हम
روزے رکھ پائے ہیں اور عید کا یہ اتنا پیارا تہوار ہم منا سکے ہیں. تو یہ بات کا بھی ایک شکر ادا میں بھی کرتی ہوں کہ الحمدللہ اس عید تک میں نے اپنا سفر طے کیا ہے. انشاءاللہ آگے چل کر بھی ہم سب جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جتنے بھی تمام لوگ اس سال عید منا رہے ہیں وہ اس بات کا شکر ادا کرے کہ اس سال کی عید تک آپ نے اپنا سفر طے کیا ہے, اور یہ دعا ہے کہ آگے بھی آپ اگلے سال کی عید تک اپنا سفر طے کریں گے اور آنے والے کئی سالوں تک آپ کریں گے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں, پڑوسیوں کو ہم کیسے اپنے عید کے جشن میں شامل کر سکتے ہیں, اس بارے میں ہمیں آپ کچھ بتائیے. جی ماشاءاللہ ہمارے پاس تو ڈائیورس جو ہے نا الحمدللہ نیبرز ہیں, تو وہ سب تعجب کریں گے کہ ماشاءاللہ سم آف دا فرسٹ وزٹرز دیٹ وی ہیو وہ ہمارے نیبرز ہیں جو تیلگوز ہیں اور ہندو ہیں. تو وہ بھی ہمیں ماشاءاللہ عید گریٹ کرنے آتے ہیں, اور ان کے لیے بھی خاص جو ہے ہمارے پاس ہمارے یہاں پکوان ان کا اسپیشل ہوتا ہے. ان کو بھی جو ہے نا ہم سرو کرتے ہیں شیرخرما وغیرہ. کچھ ویجیٹیرین ہمارے نیبرز ہیں, ان کے لیے ہم خاص الگ ویجیٹیرین جو ہے نا ان کے کیوزین ہم تھوڑی ریڈی رکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ اٹ از ٹو انکلوڈ ایوری بڈی, آپ سب کو لے کر چلنا ہے, آپ سب کو ملا کر لے کر چلنا ہے. اس کو ہی بھائی چارگی کہتے ہیں. اینڈ دا اسپرٹ آف فیسٹیول از وین یو ہیو انکلوڈیڈ ایوری بڈی, نہ کہ آپ اکیلے سیلیبریٹ کریں. اب یہاں پہ اگر ہم سائنٹیفکلی عید کے بعد کا اگر پیریڈ دیکھیں تو جہاں پر لوگ روزہ رکھنے کے بعد سے کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی لاسٹ رمضان تو گیا ہے, روزے تو ہم نے رکھے ہیں, اینڈ ایک دم سے واپس سے سیڈنٹری لائف سٹائل پر آ جاتے ہیں. یہاں پر ہم سائنٹیفک طریقے سے اگر ایک سوال لیں تو رمضان کے بعد میں ایٹنگ ہیبٹس جو ہماری ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری باڈی میں ایک ڈسٹربنگ ماحول چھوڑ جاتی ہے. تو اس بارے میں ہمیں آپ کچھ بتائیے کہ رمضان کے ترنت بعد ہمیں کیا کھانا چاہیے, ڈائٹ کیسے مینٹین کرنا چاہیے, اور ایک پیغام عید کے تعلق سے بھی آپ جو ہمارے ویورز تک پہنچانا چاہیں گے اس ٹاپک پر اسپیشلی, اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی ضرور. ماشاءاللہ دیکھیے عید کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے اور عید کے دن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. عید تو آپ اچھے سے سیلیبریٹ کر لیے, لیکن میں کہوں گی کہ آپ کی جو ڈسپلن ہے وہ ہوپ فلی رمضان کے بعد بھی کنٹینیو ہو. شوال کے 6 روزوں کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اٹ از لائک یو ہیو فاسٹڈ دا انٹائر ایئر. آپ تمام سال آپ نے فاسٹ کی, جتنا اس کا اجر ہے. تو اگر آپ جانیں اس کی امپورٹنس جانیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا اس کا اجر ہے. اس کو جو ہے نا آپ ضرور اپ ٹیک کریں, آپ ضرور رہیں. اگر آپ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو اس کو جو ہے نا اسپلٹ کر کے بھی شوال کے مہینے میں مکمل کر سکتے ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ ضرور کریں. اور عید کا میرا یہ پیغام رہے گا کہ سلامتی اور پیس اور بھائی چارگی اور سب اتحاد کا جو ہے نا سب کو جو ہے میسیج دیں, اور آپ خود وہ جو ہے نا اللہ آپ کو جو ہے سلامت رکھے, خیر مبارک رہے اللہ آپ لوگ, اور کلو آمنتم بخیر. اللہ آپ پہ سلامتی تمام سال قائم رکھے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ فائزہ میم آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آج, اور عید کی بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی ہماری طرف سے. اینڈ شکریہ بہت بہت کہ آپ نے آج عید کے بارے میں اتنا پیارا پیغام ہمیں دیا ہے, ناٹ اونلی ان روحانیت وے بٹ آپ نے جو اسپریچول وے کے ساتھ ساتھ سائنس کو بھی انکلوڈ کر کے آپ نے سمجھایا ہے کہ عید نہ ہی صرف اسپریچول چیز ہے بلکہ سائنٹیفکلی بھی کتنی ایموشنل ہے, اس بارے میں بھی آپ نے ہمیں بتایا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آخر میں عید ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل خوشی لینے میں نہیں بانٹنے میں ہے. اگر ہم اس دن کے پیغام کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں, معافی, شکر, رحمت اور انسانیت کے ساتھ, تو ہر دن عید بن سکتی ہے. آئیے اس مبارک موقع پر ہم دلوں کو جوڑیں, نفرتوں کو چھوڑیں اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں. آپ سبھی کو منصف ٹی وی کی جانب سے عید مبارک. اللہ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو سکون اور برکت سے بھر دے. آمین ثم آمین. آداب.